صحابہ نے امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کیسی محبت کی، صحابہ نے حضور سے کیسا پیار کیا، صحابہ نے حضور سے کیسا عشق کیا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راوی ہے۔ سیرت کی کتابوں میں، احادیث کی کتابوں میں، کئی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتی ہے، اس نے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا، کتنی محبت کرتے ہو؟ کہا، اتنی محبت کرتا ہوں کہ میں آپ کو نہیں دیکھوں تو مجھے چین نہیں آتا، قرار نہیں آتا، میں بے قرار ہو جاتا ہوں، اور جب آپ کو دیکھتا ہوں تو اگرچہ مجھ پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے ہوں، مگر آپ کو دیکھتے ہی وہ ساری مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ دل غم میں، مصیبت میں، پریشانی میں، تکلیف میں مبتلا ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیکھتا ہوں تو وہ سارے دل کے غم ہلکے ہو جاتے ہیں، دل بالکل ہلکا ہو جاتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے دل پر کبھی غم چھایا ہی نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم ہم سے محبت کرتے ہو؟ کہا، ہاں میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ چلا گیا، پھر چند دن کے بعد آیا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، سرکار کی بارگاہ میں جب حاضر ہوا تو اب چہرہ مرجھایا ہوا، اب غمزدہ، اب دل پریشان، اب حضور کے سامنے بیٹھا ہے لیکن پریشان بیٹھا ہے، جبکہ پہلے دعویٰ کیا تھا کہ میں پریشان ہوں، مصیبت میں ہوں، تکلیف میں ہوں، آپ کو دیکھتا ہوں ساری مصیبتیں ختم، مگر آج غمزدہ بیٹھا ہوا، حضور کے سامنے ہو کر غمزدہ بیٹھا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابی آج غمزدہ کیوں ہے؟ مجھے دیکھ کر تو تیری ساری مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں، مجھے دیکھ کر تو تیرا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، تیرے دل پر اگر غم کے پہاڑ ہو تو دل ہلکا ہو جاتا ہے، مگر آج غمزدہ کیوں ہے؟ اب صحابی رسول کا عشق رسول دیکھے کتنا کمال والا تھا، اللہ کرے ان کے عشق کا ایک ذرہ ہمیں بھی عطا ہو جائے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا یہ کہنا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ سے پیار کرتا ہوں، آپ سے عشق کرتا ہوں، آپ کے بغیر مجھے چین، قرار، سکون کچھ بھی نہیں آتا، اور اگر آپ کو دیکھتا ہوں تو پھر دنیا کے سارے غم بھول جاتا ہوں۔ یہ اپنی جگہ پر درست ہے، مگر آج غمگین اس لیے ہوں، غم زدہ اس لیے ہوں کہ ایک بات بار بار میرے دل کو گھائل کر رہی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وہ کیا ہے؟ حضور کی محبت دیکھیں، حضور کا امت سے پیار دیکھیں کتنا ہے۔ امتی پریشان ہے، غمگین ہے، تو آقا کو بھی چین نہیں آ رہا، پوچھ رہے ہیں بتاؤ غم کیا ہے، تاکہ یہ غمگین دل لے کر جو میری بارگاہ میں آیا تو میں آج اس غمگین دل کو بھی روشنی کے نور سے منور کر دوں، اس کے دل میں خوشی کو داخل کر کے اسے بھی چمکا دوں۔ پوچھا کیوں غمگین ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ایک بات کا غم کھائے جا رہا ہے، ایک بات مجھے رلا رہی ہے۔ پوچھا کیا؟ عرض کیا، آقا دنیا میں آپ کو نہیں دیکھوں تو بے چین، بے قرار، سکون نہیں ہوتا، آپ کو آ کر دیکھتا ہوں ساری بے چینیاں ختم، مگر غم یہ کھائے جا رہا ہے کہ آپ نے ہی کہا انسان کو موت آئے گی، کل نفس ذائقۃ الموت، آپ نے سنایا، اب انتقال ہوگا، اگر آپ مجھ سے پہلے دنیا سے تشریف لے گئے تو میں آپ کے بغیر زندگی کیسے گزاروں گا؟ سبحان اللہ۔ اور اگر میں آپ سے پہلے قبر میں چلا گیا تو پھر میں وہاں آپ کے بغیر زندگی کیسے گزاروں گا؟ عشق دیکھیں، انتہائی صحابہ کی عشق میں، خدا کی قسم، یہاں بے چین، بے قرار، بے سکون ہوتا ہوں تو آپ کو دیکھ کر ساری مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں، مگر مر کر میں قبر میں چلا گیا، آپ زمین پر ہوئے تو وہاں آپ کے بغیر کیسے رہوں گا؟ سبحان اللہ۔ اور پھر عرض کیا، آقا
قبر میں رہنا پڑے گا، وہاں سے اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں جانا پڑے گا، قیامت کا دن ہوگا، حساب کتاب ہوگا۔ آپ کی شفاعت کے صدقے اگر اللہ نے مجھے جنت میں داخل کر بھی دیا تو میں تو جنت کے نچلے طبقے میں ہوں گا، اور آپ جنت کے اعلیٰ منصب پر، جنت الفردوس کی اعلیٰ منزل پر موجود ہوں گے، تو وہاں کی جدائی میں کیسے برداشت کروں گا؟ جب زمین پر رہنے والی جدائی برداشت نہیں ہو رہی، یہاں مصیبت پریشانی تکلیف ہوتی ہے تو یہ بھی مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی، آپ کو آ کر دیکھتا ہوں تو اللہ ساری مصیبتیں ختم کر دیتا ہے۔ اگر آپ کی شفاعت کے صدقے میں جنت میں چلا بھی گیا، میں تو ادنا صحابی ہوں، آپ کا ادنا غلام ہوں، آپ کے در کا ادنا منگتا فقیر ہوں، تو میں جنت میں جا کر بھی نچلے طبقے میں ہوں گا، آپ جنت الفردوس کے اعلیٰ منصب پر قائم ہوں گے۔ تو یا رسول اللہ، جب دنیا کی یہ معمولی جدائی برداشت نہیں کر سکتا تو جنت میں اتنی بڑی جدائی کیسے برداشت کروں گا؟ سبحان اللہ۔ اب یہ کہا تو صحابی رونے لگ گئے، صحابی روئے تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی غمگین ہو گئے۔ امتی کو تکلیف پہنچتی ہے تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی غمزدہ ہوتے ہیں، اتنی محبت ہے سرکار کی امت سے۔ اب حضور غمگین ہوئے تو آخر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب غمگین دیکھا تو رب کریم نے فوراً جبریل کو بلایا، فرمایا جا زمین پر جا، آج میرا محبوب غمگین ہو گیا، اپنے صحابی کی ایک بات سے غمگین ہو گیا۔ صحابی کا پیار اتنا تھا حضور کو کہ امتی صحابی تھوڑا سا غمزدہ ہوا تو آقا بھی رو پڑے۔ فرمایا جبریل جاؤ زمین پر، میرا سلام بھی عرض کرو اور قرآن کریم کی یہ آیت بھی حضور کی بارگاہ میں پیش کرو۔ اب سرکار غمگین ہوئے، اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے تھوڑی دیر گزری، جبریل امین علیہ السلام آسمان سے زمین پر آئے، ہاتھ باندھ کر سر جھکا کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہے، اللہ کا سلام قبول کیجئے۔ اللہ کا سلام حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، پھر عرض کیا یا رسول اللہ اب آپ غمگین نہ ہو، اللہ نے یہ قرآن کی آیت اتاری اور آپ کی بارگاہ میں اس لیے بھیجی تاکہ یہ قرآن اب آپ اپنے اس صحابی کو بھی بتائیں اور قیامت تک آنے والے اپنی امت کو خوشخبری بھی عطا فرما دیں۔ اب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، جب سرکار نے یہ آیت مبارکہ سنی، سر انور کو اٹھایا، مسکرائے، صحابی کی طرف دیکھا، ارشاد فرمایا صحابی اب گھبرا نہیں، جس طرح دنیا میں تو مجھ سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، عقیدت رکھتا ہے، مجھ سے عشق کرتا ہے، اگر تجھے مصیبت ہوتی، پریشانی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، مجھے آ کر دیکھ کر ساری مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں۔ فرمایا قیامت کے دن اللہ میری شفاعت کے صدقے تجھے جنت میں داخل کرے گا، وہاں تو مصیبت غم پریشانی تکلیف نہیں ہوگی، مگر تو چاہے گا تو رب کریم جنت میں تجھے بھی مجھ امام الانبیاء کا پڑوس عطا فرما دے گا، تو وہاں جنت میں مجھ سے جدا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کریم وہاں بھی تجھے امام الانبیاء کا پڑوس عطا فرما دے گا۔ پھر میرے آقا نے آیت کریمہ تلاوت کی، فرمایا من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ فرمایا صحابی اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل کر کے تمہارے لیے بھی بشارت عطا کی ہے، اور قیامت تک آنے والے میرے ہر امتی کی کو بشارت اس آیت میں موجود ہے۔ کیا بشارت ہے؟ فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا قیامت کے دن رب کریم اسے انبیاء کا پڑوس بھی عطا کرے گا، صدیقین کا پڑوس بھی عطا کرے گا، شہداء کا پڑوس بھی عطا کرے گا، اور اس اطاعت کرنے والے کو اللہ قیامت کے دن ولیجوں کا پڑوس بھی عطا فرمائے گا۔ پھر حدیث پاک ارشاد فرمایا غمزدہ نہ ہو، المرء مع من احبا، فرمایا آدمی دنیا میں جس سے بھی محبت کرتا ہے، مع من احبا، قیامت کے دن اللہ اس کا حشر بھی اسی کے ساتھ فرمائے گا۔ اس آیت کریمہ اور حدیث سے پتہ چلا کہ جو دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، فرما برداری کرے گا، پیار کرے گا، انہی کے نقش قدم پر زندگی گزارے گا، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے 4 پاکیزہ لوگوں کی اس کا پڑوس عطا کرنے کی بشارت دی، نبی، صدیق، شہید